السلام علیکم۔ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے ایودھیا فیض آباد میں گرفتاری، حیدرآباد میں دادے میاں کی مسجد کے مسئلے پر احتجاج، برقعے کی عظمت پر تھیٹرز میں برقع بین۔ تھیٹرز میں برقع پہن کر جانے سے برقعے کی بدنامی ہو رہی تھی۔ 1998 میں تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک صاحب نے تھیٹر کے یہاں پر کھڑے ہو گئے اور مہم کے دوران کوئی بھی برقع تھیٹر نہیں پہنچے۔ شریعت کانفرنس، صدائے امت کانفرنس، پی وی سنگھ، بابو، این ٹی آر، لالو پرساد یادو، پاسوان اور پرسنل لاء بورڈ کے علماء شبان کے پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔ این آر سی، این پی آر، سی اے اے کے قانون کے خلاف ملین مارچ نے تاریخ بنائی اور اب 24 جنوری کو سیکریٹریٹ چلو کا اعلان۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا چیف منسٹر کے پاس آپ کی آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے؟ پوری طرح واقف ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حیدرآباد کے ایم پی اکبر الدین اویسی فلور قاعدہ لے کر آئے۔ ہم ان کو بہت درد تھا مسجدوں کے شہید ہونے کا، ایسی بات نہیں۔ ہائی کورٹ کی بات آپ نے کی، ہائی کورٹ نے حکومت کو نوٹس بھیجایا۔ یہ کیا آپ کا پلان ہے؟ دیکھیے، السلام علیکم۔ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے حیدرآباد سے ایودھیا جا کر گرفتاری دینا، قوم و ملت کے لیے جد و جہد میں سب سے آگے رہنا، اور پھر اب سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے آواز اٹھانے والی شخصیت جناب مشتاق ملک صاحب، سب 7 جولائی 2020 تلنگانہ سیکریٹریٹ کی مساجد کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سگنیچر کیمپین کی ایک مہم چلائی۔ اس کے بعد پھر آپ بار بار تلنگانہ حکومت کو یہ ڈیڈ لائن دیتے رہے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کے تعلق سے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا چیف منسٹر کے پاس آپ کی آواز پہنچ نہیں پا رہی ہے یا وہ نظر انداز کر رہے ہیں؟ دیکھیے، چیف منسٹر اس مومنٹ سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اور جو ملین سگنیچر کیمپین جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے چلائی تھی، الحمدللہ وہ پوری ریاست تلنگانہ میں اور شہر حیدرآباد میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ چیف منسٹر ایک بہرحال سمجھیے کہ ملاقات بھی کیے، اور فلور پر انہوں نے مساجد کی تعمیر کا وعدہ کیا۔ تو چیف منسٹر پوری طرح واقف ہے۔ انٹیلیجنس کے کئی عہدیدار آ کر اس مومنٹ کے درمیان مجھ سے بات کیے ہیں، اور پوری طرح واقف ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے چاہ رہے ہیں۔ اب چیف منسٹر کی کیا مجبوریاں ہوں گی، دوسرے لوگوں کی کیا مجبوریاں ہوں گی، وہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر مساجد کا مسئلہ ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے اور سب سے اہمیت والا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں۔ وہاں نماز قائم ہو جائے، ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے۔ ہمارا مطالبہ مسجد عالی شان آپ فوری بنا دیں، وہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ نماز، مسجد کے معنی نماز کے ہیں۔ مسجد اور نماز دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سر، ہمیشہ سے آپ کا یہ رہا ہی ہے، حیدرآباد کے ایم پی اور اکبر الدین اویسی فلور لیڈر اور مسلم پرسنل لاء کے علماء مشائخین نے چیف منسٹر سے میٹنگ کی، اور ان سے ایک وفد ان کا چیف منسٹر کے آفس میں گیا اور وعدہ لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جد و جہد کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ دیکھیے، یہ گئے بھی تھے، ہمارے ایم پی صاحب گئے، فلور لیڈر صاحب گئے، پھر علماء مشائخین بھی گئے پرسنل لاء بورڈ کے۔ بہت صحیح بات آپ نے کہی، لیکن یہ جانے کے لیے مجبور ہوئے ملین سگنیچر کیمپین کی وجہ سے، اور 60-62 دن کے بعد یہ لوگ گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد شہید ہوتے ہی سمجھیے کہ وفد جا کے چیف منسٹر سے ملاقات کر لیا اور کوئی کمٹمنٹ لے کر آیا، ہم ان کو بہت درد تھا مسجدوں کے شہید ہونے کا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم مستقل آواز اٹھاتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ مسلمانوں کا اضطراب اور بے چینی کو دیکھ کر یہ لوگ 2 مہینے کے زیادہ عرصے کے بعد گئے ہیں، تو یہ گئے بھی ہیں، تو سگنیچر کیمپین کا بہت بڑا، اس میں بہت بڑا رول ہے ایکشن کمیٹی کا ان مساجد کے لیے۔ اور اب اس وقت موجودہ جو سینیریو ہے، اس میں صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہی مساجد کے لیے بہت سنسیئر جد و جہد کر رہی ہے، اور ہم نے جو 24 کی کال دی ہے، 24 کی کال ہم نے ایسے ہی نہیں دی۔ ہم کسی سے ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کسی ایکس اور وائی زیڈ سمجھیے پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا پولیٹیکل اختلاف ضرور ہے ٹی آر ایس سے،
کیونکہ ٹی آر ایس نے پورے مسلم انسٹیٹیوشنز کو فلاں کو تباہ برباد کر دیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مساجد کے مسئلے پر اب آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایم پی صاحب گئے تھے، فلو لیڈر گئے تھے، پرسنل لا بورڈ کے علماء گئے تھے، سب قابل تعظیم ہوں گے کہہ رہا ہوں مسجد کے مسئلے پر۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ 3 مہینے ہو گئے، نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، یہ لوگ تو سمجھیے اکتوبر میں ملاقات کیے، تو اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 4 مہینے ان لوگوں کی ملاقات ہو گئے۔ اور پھر پریس کانفرنس میں یہ پرسنل لا بورڈ کے علماء نے کہا تھا کہ فرسٹ ویک آف نومبر میں، تو ایم پی صاحب نے وہاں لقمہ دے کر یہ بات ان سے دارالسلام کی پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ نہیں سیکنڈ ویک آف نومبر میں۔ تو اب نہ ایم پی صاحب کا منہ کھل رہا ہے، نہ ان علماء کا منہ کھل رہا ہے، تو کیا مساجد کو ہم ایک داستان پارینہ بنا دیں یا ایک قصہ کہانی بنا دیں؟ ہاں وہاں مساجد تھے بھائی، حکومت نے توڑ دیا، بہت ظلم کیا۔ ہم بیواؤں کی طرح اونٹنے والے نہیں ہیں، ہم ایکشن پلان بناتے ہیں اور ایکشن میں آتے ہیں۔ ہم سمجھیے کہ جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں، ہم بیوہ کی طرح اونٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ سر یہاں پر روک رہا ہوں میں آپ کو، ہائی کورٹ کی بات آپ نے کی، ہائی کورٹ میں آپ نے کیس ڈالنے کی بات کی، اس کے بعد آپ خاموش رہے۔ دیکھیے ہائی کورٹ میں کیس ڈالا گیا، سمجھیے کہ جناب نثار احمد ایڈوکیٹ صاحب اس پورے پینل کو لیڈ کر رہے تھے، ہمارے سمجھیے شکیل ایڈوکیٹ صاحب بھی اس پینل میں تھے، اور پورا انہوں نے نثار ایڈوکیٹ صاحب کو سپورٹ کیا اور ان کی پوری ٹیم بھی اس پر کام کی، اور ہائی کورٹ میں کیس نمبر پر آیا۔ حکومت کی جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ جو جا کر ملے بول کر بات کر رہے ہیں، ہائی کورٹ نے حکومت کو نوٹس بھیجایا کہ آپ جواب دیجئے مسجدیں کیوں توڑے، کس وجہ سے توڑے، کیا، اور پھر کب بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، اور پھر کرمنل سمجھیے کیس فائل ہونا چاہیے کہ آپ پر آپ جواب دیجئے۔ تو آج تک حکومت نے جواب نہیں دیا، تو حکومت دانستہ طور پر مسجدوں کے مسئلے کو پس پش ڈال رہی ہے، اس کو پیچھے کر دینا چاہتی ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، یہ سیکریٹریٹ مساجد شہید ہونے کے بعد حکومت کا اس کے پیچھے کوئی ایسا مقصد نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے حکومت جان بوجھ کر یہ مساجد کو شہید کری ہے۔ 30 جون میں بار بار کہا ہوں کہ 30 جون کو مساجد شہید کرنے کا سمجھیے کہ باضابطہ ریزولوشن پاس ہوا ہے اسٹیٹ کیبنٹ میں۔ آپ بولیں گے مسجدیں شہید کرنے کا اسٹیٹ کیبنٹ میں ریزولوشن کہاں آیا؟ تو اسٹیٹ کیبنٹ کا جو ریزولوشن ہے 30 جون کا، وہ ریزولوشن یہ ہے کہ سیکریٹریٹ کی تمام جو عمارتیں ہیں اس کو زیرو کر دیا جائے، سب کو منہدم کر دیا جائے۔ اس میں 2 مساجد بھی تھیں، ایک سمجھے نلما پوچما مندر بھی تھی۔ تو اس سے ایم پی صاحب بھی واقف تھے۔ اب ممبر آف پارلیمنٹ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھئی وہ واقف نہیں تھے۔ اب اسٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی ڈیسیشن ہوتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ جو الائی پارٹی ہے وہ اگر واقف نہیں ہوتا ہے، اور پھر فلور لیڈر جو اس ہاؤس میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے ایم آئی ایم، اور ایم آئی ایم اسٹیٹ کیبنٹ کے ڈیسیشن سے واقف نہیں ہے، تو لعنت ہے ان پر، ان کو سمجھیے کہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ سر ڈے 1 سے آپ اس پر لگے ہوئے ہیں جد و جہد میں، اب پھر آپ نے بار بار ڈیڈ لائن بھی دی ہے، اب 24 تاریخ کی آپ کی ڈیڈ لائن ہے، 24 جنوری۔ اس کے تعلق سے آپ شارٹ میں بولیے کیا آپ کا پلان ہے 24 کو؟ دیکھیے 24 کو ہم نماز پڑھنے سیکریٹریٹ جا رہے ہیں، اور میں مسلمانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ تم اللہ کے گھروں کو بچانے نکلو، اللہ تمہاری اولاد کو اور تمہارے خاندانوں کو اور تمہاری زندگیوں کو بچائے گا۔ کسی سے ڈرنے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بے خوف و خطر ہو کر نکلیں، اور ہم کسی سے لڑائی کے لیے یا دنگا کرنے کے لیے یا کوئی لائن آرڈر کا ایشو کریٹ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ہم پرامن جائیں گے، نماز ادا کرنا ہمارا مقصد و مطلوب ہے، اور ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ جو نماز کے لیے جاتا وہ شرنگیزی کی نیت نہیں رکھتا، اور اللہ شرنگیزی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہم پرامن جانے کی کال دے رہے ہیں، اور پرامن یہ سمجھیے کہ نماز پڑھنے کے لیے ہم جائیں گے، کسی کو ڈرنے یا خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ کہ لوگ یہ بھی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ بھائی چیف منسٹر مسجدوں کو بنا دیتا بولا۔
تو ہم کا انکار کر رہے ہیں چیف منسٹر نہیں بنا تھا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مساجد کے مقام پر جو زمین ہے وہاں سجدے ہونے چاہیے. مسجد کے معنی نماز کے ہیں. نماز رکی ہوئی ہے. آپ 3 سال کے بعد مسجد بنائیں گے تو 3 سال تک نماز رکیں گے تو یہ اب پرسنل لا بورڈ کے علماء، یہ ممبر آف پارلیمنٹ، یہ فلور لیڈر اللہ کے جواب دہ ہوں گے. لیکن ہم جواب دہ بننا نہیں چاہتے. ہم جو جد و جہد ہے وہ کریں گے نماز کے لیے. نماز قائم ہو جائے، 2 آدمی نماز پڑھ لے، وہاں پر ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی مشتاق ملک نماز پڑھے، یا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شبان کا ڈیلیگیشن نماز پڑھے، یا پھر یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا فلاں ہی جا کر نماز پڑھے. کوئی بھی نماز پڑھے، چلیے ایم پی جا کر نماز پڑھ لے. وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ میں دم ہے، یا فلور لیڈر میں اگر دم اور ہمت ہے، اللہ کا خوف ہے، یا پھر وہ ڈیلیگیشن جو سمجھیے کہ سی ایم سے وعدہ لے کر آیا تھا وہ جائے نماز پڑھ لے. میں اپنے گھر میں اطمینان سے سمجھیے کہ بیٹھ جاؤں گا، ملت کے دوسرے کام کروں گا. آپ جائیے نماز پڑھ لیجئے، مسئلہ ختم ہو گیا. 24 کا میں کال واپس لے لوں گا. بات اتنی ہے کہ وہاں نماز قائم ہو جائے، اس سے ہٹ کر کوئی جھگڑا نہیں ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت میں سے ہم کو وقت دینے کے لیے. ATN نیوز رپورٹر صدام، حیدرآباد.